فرمائیے گا کہ امریکہ اور اسرائیل جو چاہتے تھے اس حملے کے نتیجے میں کیا انہوں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں؟ طلعت صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں ہمیں بتانا چاہیے کہ جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے ایران پر۔ اگر آپ مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے امریکہ کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے واضح انداز سے ڈسٹنکشن کی ہے کہ اس حملے سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسرائیل کی طرف سے حملہ ہے ایران کے اوپر، اور یہ ایسا حملہ ہے جس میں اسرائیل کے لیے جو عمومی طور پر خاص سپورٹ مہیا کی جاتی تھی ہر معاملے پر مغرب کی طرف سے، اس کو بھی بہت دھچکا پہنچایا ہے۔ اگر آپ مغربی میڈیا کی کوریج سے اندازہ لگانا چاہیں اور جس قسم کے بیانات ان کے نمائندگان کی طرف سے آ رہے ہیں، مثلاً برطانیہ کے وزیر اعظم کا اگر آپ بیان دیکھیں، امریکہ کے اندر سے جو بیانات آئے ہیں ان کا جائزہ لیں، یورپ کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے اس کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل کا یہ حملہ اس لحاظ سے تو غیر معمولی ہے کہ ایران عراق وار کے بعد اور 2024 میں جنہوں نے حملہ کیا ایران کے اوپر، اس کے بعد یہ سب سے بڑا حملہ ہے ایران کی سوائل پر۔ لیکن ایک غیر معمولی بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو وہ سپورٹ نہیں ملی بین الاقوامی طور پر جس کی وہ توقع کر رہا تھا، لیکن ظاہر اسرائیل نے اس معاملے پر سپورٹ کی طلبگاری کی نہیں۔ تو ایک تو یہ واضح ہو جائے، یہ کوئی بین الاقوامی حملہ نہیں ہے ایران کے اوپر، یہ اسرائیل کی طرف سے حملہ داغا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حملے کی کوئی بنیاد ہے نہیں، یہ نہیں کہ اسرائیل کو کوئی بنیاد چاہیے۔ دنیا بھر میں یہ بھی ایک تصور گھوم رہا ہے کہ یہ ان پرووکڈ حملہ ہے، اور جب آپ ان پرووکڈ حملہ کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ ان پرووکڈ حملہ صرف ایران کی سوائل پر نہیں ہے، ان کے سائنسدان اور ان کی افواج کے سربراہان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، یہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر حملہ ہے۔ تو اگر آپ حملوں کے سکیل میں جائیں گے تو یہ ایکسٹریملی جو ریڈ کیٹیگری کا حملہ ہے، یہ وہ والا حملہ ہے جس کے بعد ظاہر ہے دنیا کے اندر سخت قسم کی پریشانی ہے۔ اگر آپ آئل پرائسز کو دیکھیں تو آلریڈی وہ پروجیکٹ ہو رہی ہے کہ 122 کے اوپر چلی جائے گی بیرل۔ اگر آپ سٹاک مارکیٹس کا حوالہ دیکھیں تو سٹاک مارکیٹس پلمٹ کر رہی ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر اگر رد عمل آ جاتا ہے تو وہاں سے 20% دنیا کا آئل موو کرتا ہے۔ تو دنیا اس حملے کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی، یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ ایران کے لیے ایک بہت ظاہر ہے خطرناک صورتحال ہے۔ ریپیٹڈلی انہوں نے اظہار کیا کہ وہ اس کا بدلہ لیں گے، جو ماضی میں بھی حملے ہوئے اس میں انہوں نے کمٹ کیا کہ ہم بدلہ لیں گے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلسل وہ اپنی سرزمین کا تحفظ کرنے میں ایک تو ناکام رہے۔ چلے وہ تو آج کل کی جنگ جس قسم کی ہے، آپ نے میزائل داغنے ہیں تو وہ اگر آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم کام نہیں کر رہا وہ تو میزائل لگ جائیں گے، لیکن ان کی اپنی سرزمین پر ان کی اپنے جو سائنسدان ہیں ان کی اسیسینیشنز ہوئی ہیں، ان کے افواج کے سربراہان کی اسیسینیشن ہوئی ہیں، جو باہر سے مہمان آتے تھے جس طرح اسماعیل ہنیہ کی اسیسینیشن کی سرزمین پر ہوئی ہے۔ تو ایران کے لیے اندرونی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ ایبسلیٹلی۔ اور طلعت صاحب، میں اس جانب آنا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ کی اس گفتگو سے ہم یہ اخذ یا میں یہ اخذ کر سکتی ہوں کہ حماس کے سربراہ سے لے کر اب تک اسرائیل جس طریقے سے ایران کے اندر اپنے ٹارگٹس کو، اپنے اہداف کو نشانہ بناتا رہا ہے، آج چاہے وہ سائٹس ہوں یا پھر چاہے سائنسدان ہوں اور یا بڑی لیڈرشپ ہو جن کے نام ابھی سامنے آ رہے ہیں طلعت صاحب، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے طلعت صاحب، یا پھر اسے ہم سکسیسفل انٹیلیجنس کا نام دے سکتے ہیں، یا ہم اس کو ایک زبردست پینیٹریشن کا نام دے سکتے ہیں اسرائیل کی جانب سے ایران میں، یا واقعی اسے ایک لمحہ فکریہ کا نام دینا چاہیے طلعت صاحب؟ میرے خیال میں لمحہ فکریہ تو اس سے بات آگے چلی گئی ہے۔ یہ ایران کے لیے اپنے وجود کو قائم رکھنے کا لمحہ ہے، اور وجود سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے ملک کی حقیقت ختم ہو رہی ہے یا ان کا ملک جو ہے وہ صفحہ ہستی سے خدا نہ خواستہ اریز ہو رہا ہے۔ ایران بطور ریاست اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کیا وہ اپنے ریاست کے بارڈرز کا تحفظ کر سکتی ہے، اس ریاست کے بارڈرز کے اندر رہنے والوں کا تحفظ کر سکتی ہے، اپنے دفاع کے لیے جو انہوں نے نظام بنایا ہوا تھا، جو نیوکلیئر ری ایکٹرز کے بارے میں کہتے ہیں، ان کا حتمی ہدف یہ تھا کہ انہوں نے جوہری توانائی حاصل کرنی ہے عسکری پرپسز کے لیے، کیا اس کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ تو ایران کے لیے ایک بہت بڑا، آپ سمجھے، تاریخی، ان کے انقلاب سے بھی آگے
کا جو لمحہ ہے وہ اور طلعت صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن اگر کوئی اسٹیٹ اپنے ریسورسز کے بلبوتے پر یہ نہیں کر پا رہا تو سر جو عالمی قوانین اتنے موجود ہیں، جو سوورینٹی کو لے کر، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس کو لے کر اتنے موجود ہیں، وہ تو محض پر ایک ڈاکیومنٹ کی حیثیت تک ہی رہ جاتے ہیں طلعت صاحب. آپ نے درست فرمایا، لیکن جس میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ بین الاقوامی طور پر بھی یہ جس زاویے سے آپ نے بات کی ہے، اس زاویے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے مادر پدر آزادی دے دی ایک خوفناک ریاست کی خوفناکیوں کو پھیلانے کی، تو پھر تو یہ اس دنیا میں نہ اقوام متحدہ آپ کو چاہیے، نہ کوئی اور کام چاہیے. جس کے پاس جتنے میزائل ہوں گے وہ دھاڑ دھاڑ داغتا رہے گا دوسرے کے اوپر، سے مکمل طور پر ایک جنگل بن جائے گا. اور آپ دیکھیں ایران کے اندر جو بحث اب ہونی ہے، ایران پچھلے 20 سال سے بڑے فیصلے مؤخر کر رہا ہے. اور بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ڈکلیئرڈ نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بننا ہے یا نہیں بننا ہے. تو وہ بارڈر لائن کے اوپر رہے ہیں. کبھی انریچمنٹ جو ہے ان کا 30% پہ چلا جاتا ہے، کبھی 60% پہ چلا جاتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے جو تھریش ہولڈ ہے اس کو کراس نہیں کیا. آج میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان کے پاس جو ریمیننگ فیسلٹیز ہوں گی اور جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس وقت موقع ہے. ہم نے ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہوتے تو اسرائیل کبھی یہ ہمت نہ کرتا. نارتھ کوریا کو دیکھیے، تمام تر سینکشنز کے باوجود چونکہ اس کے پاس میزائل ہیں، اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، وار ہیڈز ڈکلیئرڈ ہیں، تو اس کی طرف کوئی حملہ نہیں کرتا. تو آج ایران کے اندر اس حملے کے نتیجے میں میرے خیال کے مطابق یہ بحث ختم ہو گئی ہے کہ ایران کو بارڈر لائن پہ رہنا چاہیے یا نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بننا چاہیے. تو میرے خیال میں آج کے بعد جو بھی کام ایران کرے گا وہ ڈکلیئرڈ نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ کے لیے کرے گا، اور اس کا پھر نتائج ہوں گے. اگر آپ ایک خطے میں، مڈل ایسٹ کے خطے میں جغرافیائی طور پر دیکھیں، یہ یورپ تو ہے نہیں، ریاستیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ایک نیوکلیئر خطے کے اندر 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں جو آپس میں لڑائی کر رہی ہیں. اس کا آپ اثر دیکھیے. پھر دوسری جو ریاستیں ہوں گی، سعودی عرب ہوگا، قطر ہوگا، وہ بھی چاہیں گے، یو اے ہوگا کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہو، ترکی چاہے گا ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہو. تو اسرائیل کے اس حملے میں صرف ایران کے اندر اس نے تبدیلیاں نہیں لائیں سوچ کی اور دوسرے نظام کی، بلکہ سارے خطے کو شدید قسم کے خطرات سے دوچار کر دیا. اور دنیا ظاہر ہے اس کے اوپر خوش نہیں ہوگی. جی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے طلعت صاحب. یہ میں چاہوں گا کہ فیض رحمان صاحب کی طرف بھی یہ نقطہ لے کے جائیں کہ ڈکلیئر نیوکلیئر اسٹیٹ اگر اناؤنس ہو جاتی ہے، ایران اگر اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو کرتا ہے یا پھر اس کے لیے کوئی کام شروع کر دیتا ہے، تو جس طرح طلعت صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ پھر تو خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کی بھی یہی چاہت ہوگی کہ وہ بھی پھر ایٹمی طاقت بنے، ایٹمی قوت بنے. تو یقیناً فیض صاحب یہ تو پھر ایک بڑی اس میں خطے کے لیے ایک بڑی صورتحال بڑی نازک ہو جائے گی. پھر یہ صورتحال تو پھر سنبھلتے ہوئے بھی نہیں سنبھلے گی. بالکل، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت دیکھیے جو پوزیشن ہے دنیا میں، یعنی کم از کم ایران کو ایٹامک پاور بننے کی پوری دنیا میں کوئی اس کو حمایت حاصل نہیں ہوگی. نمبر 1، نہ صرف یہ کہ حمایت حاصل نہیں ہوگی بلکہ جو ایون جو معاشی مسائل ہیں اس میں بھی اس کا اضافہ ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اب اگین میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ٹو بی فیئر ود دیم ایرانینز، جیسے ابھی طلعت صاحب نے بتایا کہ نارتھ کوریا کا معاملہ دیکھیں، خود یوکرین کو آپ دیکھ لیں یہ کیا ہوا. 1994 میں انہوں نے اپنے تمام نیوکلیئر ویپنز رشیا کے حوالے کر دیے، آج کی حالت میں ہے. جو بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے لیبیا کی ہے کہ صدر قذافی کو کس طرح سے مارا گیا اس لیے کہ انہوں نے اپنا پورا نیوکلیئر پروگرام لپٹا کے واپس کر دیا. آپ نے دیکھا ہے ان کا کیا حشر کیا گیا، صدام کا کیا حشر ہوا. تو تمام وہ ممالک جن کے پاس نیوکلیئر پاورز نہیں ہیں اور ان کے خلاف جب جارحیت ہوئی ہے تو ان کے حکمران سمیت ان ممالک کا بہت برا حشر کیا گیا ہے، اور ایران کو اس حقیقت کا بہت اچھی طرح سے ادراک ہے. اب دیکھیے اس میں کیا اسٹریٹجی کیا ہونا. اب دیکھیں پاکستان ہے، پاکستان نے تمام نامساعد حالات کے باوجود تمام مشکلات عبور کر کے ایک ایٹامک پاور حاصل کی، اور جب انڈیا نے ڈکلیئر کیا تو ہم نے ڈکلیئر کیا، اور آج سب اس کو مانتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تھا کہ پاکستان جو ہے نہ صرف وہ پروگرام پر کام کر رہا ہے بلکہ دنیا میں دوسری جگہ اپنی پراکسیز لے کر برسر پیکار ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ. تو ایران کو میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجیکلی ان کا جیسے کہ طلعت صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ اس وقت بالکل وہاں قوم میں کنسنسس ہوگا کہ ہم ایٹامک پروگرام کو ایک پایہ تکمیل تک پہنچائیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا خیال ہے کہ یہ بھی کنسنسس وہاں ڈیولپ ہونا چاہیے کہ کیا ہمیں اپنے ٹینٹیکلز،
اپنے پاؤں اتنے زیادہ پھیلانا چاہیے اب کہ جو ہمارے وسائل ہیں وہ ساتھ نہ دے سکیں، اور ہمارا جو اس قوم کا جو اصل مقصد ہے کہ اپنی جو الٹیمیٹ سیکیورٹی، امریکہ کے ساتھ وہ ٹیبل ٹاک پہ نہیں آ سکتے فیض صاحب. اس سے تو پھر امریکہ جو صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ جی آئیں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، مذاکرات کر سکتے ہیں، پھر اس سٹانس کے ساتھ تو یہ اگر مومنٹم پکڑتا ہے یہ سٹانس ایران میں، تو اس کے ساتھ تو پھر ٹیبل ٹاک پہ ظاہر نہیں بیٹھا جا سکتا. دیکھیے یہ تو نہیں ہوگا کہ ظاہر ایران کی جو اسٹریٹجی ہوگی وہ اوپن اسٹریٹجی تو ہو نہیں سکتی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈکلیئر ہمارا وائل دے آر ڈیولپنگ اے نیوکلیئر ویپن، کوئی دنیا کا کوئی ملک اس کو نہ ڈپلومیٹیکلی اور نہ مٹیریلی اس کو سپورٹ کر سکتا ہے. بالکل ختم، یہ بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے.